اظہار چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آپ کے بیچ حاضر ہیں آپ کا محبوب پروگرام دینی مسائل کے ساتھ، اور آج ہم اس محفل میں قربانی کے مسائل کے تعلق سے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اپنے مدعو مہمان حضرت مفتی محمد نذر الباری صاحب قبلہ استاذ جامعہ اشرف سے۔ تو آئیے آج کے اس محفل کا پہلا سوال ہم ان سے کرتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ وعلیک الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی ایک عاقل بالغ مسلمان اور مقیم ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس قربانی کے دنوں میں جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، ان دنوں میں اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر ہے، یا اس کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ ہے، یا تجارت کا سامان ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اگر دونوں پر کے پاس اتنی رقم ہے تو ان دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے قربانی کرنے سے دوسرا بری ذمہ ہو جائے گا، بلکہ دونوں پر واجب ہوگا۔ اور گھر میں اگر جتنے افراد ہوں گے، اگر سب کے پاس اتنا نصاب ہے تو سب پر قربانی واجب ہے۔ یہاں کچھ لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی کر کے وہ سب کے لیے اس کو کافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے ان سب پر قربانی واجب ہے۔ جی، دوسرا سوال کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کا وزن موجودہ کلو گرام کے اعتبار سے کتنا ہوگا؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ چونکہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کا وزن کتنا ہوگا، ہمارے خیال سے 95% عوام الناس کو اس کا علم نہیں ہے، اور بہت سارے جانکار لوگ بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پرانا ناپ ہے، موجودہ ناپ جو آیا ہے وہ کلو گرام کا ہے، تو کلو گرام کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کا وزن آج کے ڈیٹ میں کلو گرام کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کا وزن 612.360 ملی گرام ہے، یعنی 612 گرام تو ہو گیا، اس کے علاوہ 360 ملی گرام۔ اور 7.5 تولہ سونے کا جو وزن ہے موجودہ کلو گرام کے اعتبار سے وہ 87 گرام اور 480 ملی گرام، یعنی 87.480 گرام ہے۔ اگر اتنا سونا ہے آپ کے پاس یا اتنی چاندی ہے آپ کے پاس تو پھر قربانی واجب ہے۔ ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ محفوظ کر لیں کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کنورٹیڈ وزن اس دور کے اعتبار سے موجودہ کلو گرام کے اعتبار سے جو میں نے بتایا اسے آپ حضرات محفوظ کر لیں۔ یہ آگے بھی آپ کو کام دینے والا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا یا جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہاں پر بھی اس نصاب کا اعتبار ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو محفوظ کر لیا ہوگا۔ جی، بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ تیسرا سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ حاجت اصلیہ اور حاجت غیر اصلیہ سے زائد پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد پہچاننے کا طریقہ۔ جی، حاجت اصلیہ سے مراد وہ ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہو اور جس کو آپ استعمال میں لاتے ہوں، جیسے رہنے سہنے کا مکان، کھانا پینا، کپڑے، اور جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جیسے کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سونار ہے، تو اس پیشے میں استعمال ہونے والے اوزار۔ اب جیسے کہ کوئی کاشتکاری کر رہا ہے،
اس کے پاس ٹریکٹر ہوگا یا ہل اور بیل ہوگا جو پہلے تھا، اب تو شاید نہیں ہے بہت لوگوں کے پاس وہ، اور ایسے ہی تجارت کر رہے ہیں، گاڑی کرائے پہ لگا رہے ہیں تو گاڑی یہ ہو گیا آپ کے پیشے کا اوزار۔ تو جو کمائی کے اوزار ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جو سواری کے لیے گاڑی خرید رکھی ہے، جیسے بائک ہے یا 4 ویلر ہے جس پر آپ سوار ہو کے ادھر ادھر جانا کرتے ہیں، یہ سب حاجت اصلیہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں نہ ہوں، مطلب ایسے ہی ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لہٰذا جو چیز آپ کے استعمال میں نہ ہو اور ان کو آپ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، حاجت بھی نہیں پڑتی ہے، تو وہ زائد سامان میں شامل ہے۔ قربانی واجب ہونے کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان زائد سامان کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال بارہا یہ کیا جاتا ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ قرض لے کر قربانی کرنا، یہ دیکھیے اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس انسان پر قربانی واجب ہے یا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسا بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس ان دنوں میں کیش نہیں ہے۔ ممکن ہے 2-4 دن کا تو معاملہ ہو سکتا ہے پیسہ کسی کے پاس رہ گیا ہو، اس پر قربانی واجب ہو چکی ہے، اب کیش نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کرے؟ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو 2 صورتیں ہو گئی کل ملا کے، ایک وہ انسان جس پر قربانی واجب ہے اور ایک وہ انسان جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگر یہ لوگ قرض لے کر قربانی کرنا چاہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اولا یہ کہ اگر قربانی واجب ہے اور قرض لینا چاہتا ہے تو لینا چاہتا نہیں ہے بلکہ اس کو قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس قربانی کے دنوں میں کیش نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے اور پھر قربانی کے بعد جب اس کے پاس کیش آئے یا اس کو کسی طریقے سے وہ قرض ادا کر دے۔ اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے اور اگر وہ قرض لینا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اب یہاں بھی 2 حالت بن سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ قرض لینے کے بعد اسے ادا کر پائے گا یا نہیں، یعنی آسانی ادا کر دے گا، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے میں دقت آئے گی۔ اگر وہ بآسانی اس کو ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کر لے، ہو جائے، دقت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض لینے کے بعد اسے ادا کرنے میں دقت آئے، پریشانی آئے، اس قرض کو پورا کرنے میں اسے مصیبتیں جھیلنی پڑے، تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ قربانی سے وہ باز رہے، کیونکہ ایک مباح کام کے لیے مقروض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر واجب ہوتی قربانی تو پھر آپ کے لیے مسئلہ تھا کہ آپ قرض لے لیتے، چونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو مکلف بناتا ہے تو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو مکلف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے اختیار میں وہ چیز ہو۔ جب آپ پر قربانی واجب ہی نہیں ہے تو پھر آپ قرض لے کر قربانی نہ کریں۔ اگر ہاں قرض ادا کرنے پر آپ قادر ہیں، قربانی کے بعد بآسانی ادا کر سکتے ہیں، تو قرض لے کر قربانی کر لیجئے، یہ بہتر ہے۔ ماشاء اللہ، میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کے جواب کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں جو کچھ بھی ہو سارے اشکال دور ہو جائیں۔